نعرہ صلوات محمد والے محمد کے نام پر۔ شعر پیشہ سماعت فرمائیے گا۔ ملتی ہے ان کو منزل فردوس کے چمن میں، ملتی ہے ان کو منزل فردوس کے چمن میں، رکھتے ہیں جو مسافر خاک شفا کفن میں، ملتی ہے ان کو منزل فردوس کے چمن میں۔ قیدی بنانے والے یہ خوب جانتے تھے، قیدی بنانے والے یہ خوب جانتے تھے، عباس کا جگر ہے عباس کی بہن میں، ملتی ہے ان کو منزل فردوس۔ ایک نعرہ صلوات محمد والے محمد۔ اور شعر بطور خاص پیش ہے۔ عباس با وفا کے روضے پہ جا کے دیکھو، عباس با وفا کے روضے پہ جا کے دیکھو، لگتا ہے آگے ہم پردیس سے وطن میں، ملتی ہے ان کو منزل فردوس کے چمن میں۔ ایک نعرہ صلوات محمد والے محمد کے نام۔ ایک اور نعرہ صلوات محمد والے محمد۔ شعر پیش ہے سماعت فرمائیے گا۔ ذکر حیدر کا سناؤ تو خدا خوش ہوگا، ذکر حیدر کا سناؤ تو خدا خوش ہوگا، اس کو مشکل میں بلاؤ تو خدا خوش ہوگا، اس کو مشکل میں بلاؤ تو خدا خوش ہوگا، شب ہجرت جسے اللہ نے مرضی دی ہے، شب ہجرت جسے اللہ نے مرضی دی ہے، اس کو مشکل میں بلاؤ تو خدا خوش ہوگا، ذکر حیدر کا سناؤ تو خدا خوش ہوگا۔ اور شعر بطور خاص۔ جیسا کردار تھا بھائی کے لیے حیدر کا، جیسا کردار تھا بھائی کے لیے حیدر کا، ویسا کردار دکھاؤ تو خدا خوش ہوگا، ویسا کردار دکھاؤ تو خدا خوش ہوگا۔ ایک نعرہ صلوات محمد والے محمد ہے، ایک اور نعرہ صلوات محمد والے محمد ہے۔ نام حیدر کا جو آئے تو مسلسل صلوات، اللہم صلی اللہ۔ نام حیدر کا جو آئے تو مسلسل صلوات، نام حیدر کا
جو آئے تو مسلسل صلوات، خود پڑھو اور پڑھاؤ تو خدا خوش ہوگا، اس کو مشکل میں بلاؤ تو خدا خوش ہوگا۔ علی کے تذکرے سے اپنی محفل سجاؤ، یہ قصیدہ آپ نے سنا ہوگا یہ، اور علی کی مولا علی کے ذکر سے آپ نے یہ بات شروع کی۔ مولا علی کے ذکر سے بھی ایک شعر سے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ علی کا تذکرہ جس کو نفیس لگتا ہے، علی کا تذکرہ جس کو نفیس لگتا ہے، وہ آدمی مجھے نسلاً شریف لگتا ہے۔ علی کا تذکرہ جس کو نفیس لگتا ہے، وہ شخص آدمی مجھے نسلاً شریف لگتا ہے۔ آئیے حضرات، موت و حیات کا سلسلہ ہے، موت کی سارے سوا کی مجلس ہے۔ 4 مصرے سے میں کیف قاضی پوری صاحب کا استقبال کرتا ہوں، تشریف لائیں۔ 4 مصروں سے کہ موت تو موت ہے سبھی کی موت، موت تو موت ہے سبھی کی موت، خون رلائے کسی کسی کی موت، اور جا کے ملتی ہے جو سمندر سے، جا کے ملتی ہے جو سمندر سے، غیر ممکن ہے اس ندی کی موت۔ کیف قاضی پوری صاحب درخواست ہے تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت سے ان کو محظوظ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علیہ وسلم۔ کے لیے ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہاں سے ایک مطلع چند اشعار ملاحظہ کہ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد والے محمد پر۔ کرم ہے آپ کا مولا، بڑی عنایت ہے، کرم ہے آپ کا مولا، بڑی عنایت ہے، ہمارے حسن پہ ہر آئینے کو حیرت ہے، ہمارے حسن پہ ہر آئینے کو حیرت ہے، یہ کہے کہ خاک در شاہ لے گیا جبریل، یہ کہے کہ خاک در شاہ لے گیا جبریل، ہمیں بہشت میں اس کی بہت ضرورت ہے، ہمیں بہشت میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص در صاحب دیکھیے گا، اسد صاحب بطور خاص، ہمیں تو نہج بلاغہ سے بھیک ملتی ہے، ہمیں تو نہج بلاغہ سے بھیک ملتی ہے، وہ اور ہوں گے لغت کی جنہیں ضرورت ہے، وہ اور ہوں گے لغت کی جنہیں ضرورت ہے، یہ شاہ دین کی نصرت کا ایک ذریعہ ہے، اسی لیے تو ہمیں شاعری سے الفت ہے، اسی لیے تو ہمیں شاعری سے الفت ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ کیجئے گا بطور خاص، وہ آنکھیں جان کو روئیں جو روئیں اکبر کو، بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا، وہ آنکھیں جان کو روئیں جو روئیں اکبر کو، زمانہ دیکھے یہ شبیر کی عدالت ہے، زمانہ دیکھے یہ شبیر کی عدالت ہے، وہ آنکھیں جان کو روئیں جو روئیں اکبر کو، زمانہ دیکھے یہ شبیر کی عدالت ہے۔ ایک نوجوان شاعر، وہ شاعر سے ہم کو بہت سکتے ہیں، وہ شاعر جس کا روشن اور تابناک مستقبل ہے۔ آپ نے نہج البلاغہ کے حوالے سے بات کی، نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا زمانے میں
کھلی آنکھوں سے جو نظر بلاغا دیکھ لیتے ہیں، لیکن حضرات موت کی مجلس ہے، اور اگر موت کی مجلس ہے تو شعر سنیے آپ. وہ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ وہ اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے، اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے، وہ کہاں مرتے ہیں جس کو کربلا زندہ رکھے. اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے، وہ کہاں مرتے ہیں جس کو کربلا زندہ رکھے. قبر میں رکھ کر عزیزوں نے کہا مجھ سے نسیم، جانے والے جات مجھے خاک شفا زندہ رکھے. آئیے حضرات، جناب احمد اکبر پوری صاحب تشریف فرما ہیں، بہترین شاعر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس بارگاہ امام میں اپنا شان نظر کریں. اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم. ایک بار اور مل جل کے نعرے صلوات کا سہارا دے دیں. دو شعر تعزیتی اہل خانہ کے سکون کے لیے کہ وہ تھی کنیز فاطمہ زہرا تو ہے یقین، وہ تھی کنیز فاطمہ زہرا تو ہے یقین، لے جائیں گے بہشت میں اشک عزا اسے. وہ تھی کنیز فاطمہ زہرا تو ہے یقین، لے جائیں گے بہشت میں اشک عزا اسے. تو ماں کو سکون ملتا ہے جب سوچتی ہے یہ، ماں کو سکون ملتا ہے جب سوچتی ہے یہ، گودی میں لے کے سوئی ہے کرب و بلا اسے، گودی میں لے کے سوئی ہے کرب و بلا اسے. ایک کنیزان فاطمہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، تو ایک مطلع اور 3-4 شعر شہزادی کے حوالے سے ایک بار مل جل کر نعرہ صلوات کا سہارا دے دیں. بتائیں کیا تمہیں کیا کیا فضیلت فاطمہ کی ہے، بتائیں کیا تمہیں کیا کیا فضیلت فاطمہ کی ہے، کلام پاک کے لب پر تلاوت فاطمہ کی ہے. بتائیں کیا تمہیں کیا کیا فضیلت فاطمہ کی ہے، کلام پاک کے لب پر تلاوت فاطمہ کی ہے. اور درد یہ شعر دیکھیے گا کہ اٹھے خود باپ بھی تعظیم کو جس کی جہاں والو، اٹھے خود باپ بھی تعظیم کو جس کی جہاں والو، فقط ایک لوتی دنیا میں یہ عزت فاطمہ کی ہے، فقط ایک لوتی دنیا میں یہ عزت فاطمہ کی ہے. تو علم ہو مشق ہو یا تازیہ تابوت گہوارہ، علم ہو مشق ہو یا تازیہ تابوت گہوارہ، اسے گھر میں سجا لینا امانت فاطمہ کی ہے. علم ہو مشق ہو یا تازیہ تابوت گہوارہ، علم ہو مشق ہو یا تازیہ تابوت گہوارہ، اسے گھر میں سجا رکھنا امانت فاطمہ کی ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ نکل کے نار سے نوری قبیلے تک چلا آیا، نکل کے نار سے نوری قبیلے تک چلا آیا، جو حر کو کھینچ کے لائی محبت فاطمہ کی ہے، جو حر کو کھینچ کے لائی محبت فاطمہ کی ہے. تو میرا جو فاصلہ ہر دشمن زہرا سے رہتا ہے، میرا جو فاصلہ ہر دشمن زہرا سے رہتا ہے، قسم مولائے قمبر کی عنایت فاطمہ کی ہے، قسم مولائے قمبر کی عنایت فاطمہ کی ہے. تو خدا نے اس لیے پردے میں قائم کو رکھا احمد، خدا نے اس لیے پردے میں قائم کو رکھا احمد، خدا کے دین کو اب بھی ضرورت فاطمہ کی ہے، خدا کے دین کو اب بھی، خدا کے دین کو اب بھی ضرورت فاطمہ کی ہے. تو علم ہو مشق ہو یا تازیہ تابوت گہوارہ. بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیں مولوی صاحب. حضور تشریف لائیں ادھر. السلام علیکم. جو حر کو کھینچ کے لائی محبت فاطمہ کی ہے، اٹھے خود باپ بھی تعظیم کو جس کی جہاں والو، فقط اکلوتی دنیا میں یہ عزت فاطمہ کی ہے. تو علم ہو مشق ہو یا تازیہ تابوت گہوارہ، علم ہو مشق ہو یا تازیہ تابوت گہوارہ،
اسے گھر میں سجا لینا امانت فاطمہ کی ہے، اسے گھر میں سجا لینا امانت۔ انہیں گھر میں سجا لینا امانت فاطمہ کی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں شعر پڑھ رہے تھے احمد اکبر پوری صاحب، مجھے ایک ڈاکٹر نسیم مظفر کے شعر یاد آئے۔ جناب زہرا کے بارے میں شعر کہا، وہ شعر سن لیا، حالانکہ بعد یہ موت کی محفل ہے اور قبلہ گاہ تشریف لے آئے، لیکن آپ فاطمہ زہرا کا شعر یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ زہرا کے در پہ رہتا ہے آیات کا ہجوم، زہرا کے در پہ رہتا ہے آیات کا ہجوم، یہ انما کھڑی ہے ادھر ہارتا بھی ہے۔ زہرا کے در پہ رہتا ہے آیات کا ہجوم، یہ انما کھڑی ہے ادھر ہلاتا بھی ہے۔ دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں، کعبہ بھی ہے زمین پہ در سجدہ بھی ہے۔ دیکھیں کہاں اترتی ہیں کعبہ کے، دیکھیں کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں، کعبہ بھی ہے زمین پہ در سجدہ بھی ہے۔ آئیے حضرات اس شاعر سے کے درخواست کریں جو شاعر اس وقت پورے ہندوستان میں محفلوں میں مجلسوں میں اس کی ضرورت ہے۔ وہ شاعر اور کوئی نہیں، ہمارے محلے کا ہمارا اپنا شاعر ہے، جناب اسد جعفری صاحب ہیں، ایک لمبی آواز ریشمی آواز کے مالک ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور بارگاہ امام میں نشست کریں۔ اللہم صلی اللہ۔ حضرات مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں، لہٰذا بہت اختصار سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کیونکہ یہی سال ثواب کی مجلس ہے۔ جہاں بھی فاتح خیبر کی بات آئے گی، جہاں بھی فاتح خیبر کی بات آئے گی، وہاں پہ علی کا غلام بولے گا۔ جہاں بھی فاتح خیبر کی بات آئے گی، وہاں پہ علی کا غلام بولے گا۔ لحد میں اپنے جوابوں کی فکر آپ کریں، ہمارے حق میں ہمارا امام بولے گا۔ لحد میں اپنے جوابوں کی فکر آپ کریں، ہمارے حق میں ہمارا امام بولے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آخر کلام میں ایک مطلع اور 3-4 شعر اور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ٹوٹے ہوئے نیزے کا ہنر دیکھ رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے نیزے کا ہنر دیکھ رہے ہیں، شہ بھائی کو بھر بھر کے نظر دیکھ رہے ہیں، شہ بھائی کو بھر بھر کے نظر دیکھ رہے ہیں۔ لگتا ہے علی آ گئے میدان وغا میں، جبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، جبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، ڈر ڈر کے مرے جاتے ہیں دشمن کے سپاہی، ڈر ڈر کے مرے جاتے ہیں دشمن کے سپاہی، بس غیظ میں عباس جدھر دیکھ رہے ہیں، بس غیظ میں عباس جدھر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ لڑتے ہیں زبردست لڑائی
علی اکبر لڑتے ہیں زبردست لڑائی علی اکبر شہماں کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہے ہیں شہماں کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرات کیونکہ یہ ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے اور یہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی مجلس کا انعقاد کیا ہے، لہٰذا یہ شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نزدیک ہے اب باپ سے بیٹی کی جدائی، نزدیک ہے اب باپ سے بیٹی کی جدائی، شبیر سکینہ کے گوہر دیکھ رہے ہیں شبیر سکینہ کے گوہر دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری شعر، صابر ہیں مگر سینے میں ایک باپ کا دل ہے، صابر ہیں مگر سینے میں ایک باپ کا دل ہے، خاموش کھڑے زخم جگر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سے 20 منٹ خرچ ہو گئے ہیں، صرف 10 منٹ باقی ہیں اور 2 شاعر میرے فہرست میں ہیں، جناب بزمی صاحب اور جناب تنویر عباس صاحب۔ جناب اسد جعفری صاحب کو آپ نے سماعت کیا، اب میں بہت عزت کے ساتھ جناب بزمی صاحب سے درخواست کروں کہ تحریر جائیں۔ حضرات سید حسین جعفر صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، مجھے علم ہے، وقت کا احساس ہے کہ آپ کا وقت خراب نہ ہو، اس لیے میں بہت جلدی کے ساتھ بنا کوئی شعر ہے جناب بزمی صاحب سے دعا کرتا ہوں، تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک مرتبہ اور باوات بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ امام زمانہ کے حوالے سے سماعت فرمائے حضور۔ جاتا ہوں میں وہاں کے جہاں پر جہاں نہیں، سنیں مطلب سنیں، جاتا ہوں میں وہاں کے جہاں پر جہاں نہیں، پرواز فکر قید زمین و زمان نہیں، پرواز فکر قید زمین و زمان نہیں۔ اور حسن مطلب دیکھیں کہ دنیا ظلم و جور میں یوں تو امان نہیں، دنیا ظلم و جور میں یوں تو امان نہیں، لیکن تیرا کرم ہے جو ہم بدگمان نہیں، لیکن تیرا کرم ہے جو ہم بدگمان نہیں۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص کہ دیکھیں احمد بھائی شعر کہ تیرے قدم تلک ہے میری فکر کی اڑان، تیرے قدم تلک ہے میری فکر کی اڑان، اور میری نظر میں اور کوئی آسمان نہیں، میری نظر میں اور
آسمان نہیں. اور شعر بطور خاص توجہ چاہوں گا کہ ذات خدا ہے میری رگے جاں کے بھی قریب. ذات خدا ہے میری رگے جاں سے بھی قریب. او پھر بھی اسے نہ پاؤں جو تو درمیان نہیں. پھر بھی اسے ذات خدا ہے میری رگے جاں سے بھی قریب. او پھر بھی اسے نہ پاؤں جو تو درمیان نہیں. پھر بھی اسے نہ پاؤں. غیبت کا طول اصل میں مہلت کا طول ہے. غیبت کا طول اصل میں مہلت کا طول ہے. بعد ظہور ظلم کو کوئی امان نہیں. بعد ظہور ظلم کو کوئی امان نہیں. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے شعراء حضرات کی نظر ہے کہ میسم کے ہم نوا ہے ثنا خوان اہل بیت. میسم کے ہم نوا ہے ثنا خوان اہل بیت. ان سے بڑا زمانے میں اہل زبان نہیں. ان سے بڑا زمانے میں اہل زبان نہیں. او جاتا ہوں میں وہاں کے جہاں پر جہاں نہیں. نعرہ صلوات پڑھیں. اچھا شعر پڑھ رہے تھے اور آپ محسوس ہو رہے تھے. امام زمانہ کے حوالے سے شعر پڑھے شعر تھے. ایک شعر سے پیش کرتا ہوں کہ شرف مجھے بھی ملاقات کا ملے مولا. شرف مجھے بھی ملاقات کا ملے مولا. ابھی تم سے تعلق غائبانہ ہے. شرف مجھے بھی ملاقات کا ملے مولا. ابھی تم سے تعلق غائبانہ ہے. رابع مدنی صاحب کی شاعری کو سماعت پیش کرتا ہوں اور آخری شاعر رابع تنویر عباس صاحب سے بتا رہا ہوں تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ ہم کو کسی طبیب کی حالت نہیں رہی. ہم کو کسی طبیب کی حالت نہیں رہی. ہم ان بھر رہے ہیں جو آلے با کے ساتھ. مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹی کربلا. ہم دفن بھی ہوئے تو خاک شفا کے ساتھ. عزیزان گرامی، ماشاءاللہ سے بڑے بڑے شعراء حضرات موجود ہیں. میں کوئی شاعر نہیں ہوں. 2-3 دن پہلے مغربین کے پہلے ظفر صاحب نے اپنی بیٹی کے اصالِ ثواب کی مجلس کا اشتہار دیا. اور جیسے ہی انہوں نے اشتہار دیا وہ سارا پس منظر ذہن میں آ گیا، وہ حادثہ، وہ سانحہ. اور جب فکر کرتے کرتے اس درد کو، اس احساس کو محسوس کرنے کی کوشش کی اور وہ شکل شعر کی شکل اختیار کرنے لگے تو کچھ شعر ہو گئے. اور ظفر صاحب سے ہم نے کل اجازت لی کہ پڑھنا چاہتے ہیں، انہوں نے اجازت دی. آپ کی خدمت میں پیش ہے. ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تعزیتی شعر ہیں. ایک باپ کے درد کا احساس. آواز ہماری، لفظ ہمارے، لیکن احساس کیجئے گا کہ یہ ظفر صاحب بیان کر رہے ہیں. کر کے سونا گھر کا آنگن چلی گئی بیٹی. کر کے سونا گھر کا آنگن چلی گئی بیٹی. رلا کے اپنے ماں باپ کو چلی گئی بیٹی. رلا کے اپنے ماں باپ کو چلی گئی بیٹی. کتنا مایوس ہے تمہارے بنا باپ نہ پوچھو. کتنا مایوس ہے تمہارے بنا باپ نہ پوچھو.
جی رہا ہے کسی طرح جب چلی گئی بیٹی۔ ایسے اچانک چھوٹے گا ساتھ یہ سوچا نہ تھا کبھی، ایسے اچانک چھوٹے گا ساتھ یہ سوچا نہ تھا کبھی، لے کر سارے ارمان اپنے ساتھ چلی گئی بیٹی، لے کے سارے ارمان اپنے ساتھ چلی گئی بیٹی۔ تم ہمارے دل کا سکون آنکھوں کا نور ثانیہ، تم ہمارے دل کا سکون آنکھوں کا نور ثانیہ، یادیں تمہاری جینے کا سہارا تم چلی گئی بیٹی، یادیں تمہاری جینے کا سہارا تم چلی گئی بیٹی۔ تم ماں باپ کے دل کا چین تمہارے بنا وہ ہیں بے چین، تم ماں باپ کے دل کا چین وہ تم ماں باپ کے دل کا چین تمہارے بنا وہ ہیں بے چین، ہے دعا والدین کی خوش رہے وہاں جہاں چلی گئی بیٹی۔ اور کر کے سپرد خاک ماں سے کیسے نظریں ملائی باپ نے، کر کے سپرد خاک ماں سے کیسے نظریں ملائی باپ نے، ہو نہ سکے گا بیاں درد کا منظر تم چلی گئی بیٹی، ہو نہ سکے گا بیاں درد کا منظر تم چلی گئی بیٹی۔ کچھ تو خدمت اور علاج کا موقع دیا ہوتا، کچھ تو خدمت اور علاج کا موقع دیا ہوتا، کتنی جلدی تھی تمہیں چشم زدن میں چلی گئی بیٹی، کتنی جلدی تھی تمہیں چشم زدن میں چلی گئی بیٹی۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء کا غم، شہیدان کربلا کا غم، اسیران کربلا کا غم ہمارے ہر غم کی دوا ہے۔ ہم فرش عزا بچھا لیتے ہیں تو ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب بھی پہنچتا ہے، اور ذکر حسین کر کے ہمیں اپنا غم بہت معمولی معلوم ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں شعر دیکھیں گے کہ کرتے رہیں گے تمہاری یاد میں مجلس، کرتے رہیں گے تمہاری یاد میں مجلس حسین عمر بھر، کرتے رہیں گے تمہاری یاد میں مجلس حسین عمر بھر، کرتے رہیں گے تمہاری یاد میں مجلس حسین عمر بھر۔ بہت غم زدہ ہے ظفر الحسن تم چلی گئی بیٹی، بہت غم زدہ ہے ظفر الحسن تم چلی گئی بیٹی۔ یہ شعر سے ختم ہوا، یہ ثنا خوانی، یہ شعر، یہ پیش خوانی اس خطیب اہل بیت کے لیے، اس عالم دین کے لیے جسے ہم سید حسین جعفر وہب کہتے ہیں۔ حضرات پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی شیعت ہے، جہاں جہاں بھی اردو ہے، جہاں جہاں مولا کو ماننے والے لوگ ہیں، آپ کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حضرات بہت بڑا وقت ہے، یہ انہوں نے اپنا وقت نکالا، آج ہماری مجلس میں تشریف لائے۔ میں استقبال کرتا ہوں آج کی مجلس میں جناب حسین جعفر صاحب کا ان شعروں کے ساتھ کہ کس کو شک ہوگا نہیں زندہ نبی و اہل بیت، کس کو شک ہوگا نہیں زندہ و نبی و اہل بیت، جب غلاموں کو بھی مردوں میں گنا جاتا نہیں۔ آج بھی تلقین میں پڑھتے ہیں ہم سن اور سمجھ، یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا نہیں۔ آئیے حضرات آج کی مجلس کو جناب حسین جعفر صاحب قبلہ ادا فرما رہے ہیں، آپ لوگ آئے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم،
अलम यजिदका यतीमन फावा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सानिया हसन बिनते ज़फ़ुल हसन साहब की रूह को अज़ान गिरामी, जिस आयतों की तिलावत मैंने की है कुरान हकीम के सूरह वज़ुहा की आखिरी की ये चंद आयतें हैं कि जिसमें परवरदिगार मकाम एहसान और मकाम इब्तिला में आकर मकाम एहसान में कहता है अपने हबीब से कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए मेरे पैगंबर जब मैंने तुम्हें यतीम पाया तो क्या तुम्हें पनाह नहीं दे दी। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, और ए मेरे पैगंबर जब मैंने तुम्हें गैर मारूफ व मशहूर पाया तो क्या तुम्हारी रहनुमाई या तुमको लोगों तक न पहुंचा दिया। ववजदका आइलन फअगना, ए मेरे पैगंबर जब मैंने तुम्हें गरीब पाया तो क्या दौलत देकर गनी न बना दिया। अजीज़ों, इसमें पहले टुकड़े से थोड़ी देर बहस करना है, फिर उसके बाद मेरा मकसूद व मुद्दा ववजदका आइलन पे रहेगा। पहले थोड़ी देर आप समात फरमा लें अलम यजिद का पे, बस थोड़ी देर। अजीज़ों, पहला फ़िक्रा क्या है इसमें, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए मेरे पैगंबर जब मैंने आपको यतीम पाया, फ़आवा तो क्या पनाह नहीं दे दी। ये लफ्ज़ पनाह आपको हमारे तर्जमों में मिलेगा। मसलन फरमान अली साहब का तर्जमा उठा लीजिए, जवादी साहब का, मकबूल साहब का, तो आपको मिलेगा कि फ़ावा पनाह नहीं दे दी, यतीम पाया तो। लेकिन अगर आप डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद का तर्जमा उठा कर देखेंगे या सर सैयद अहमद ख़ान का तर्जमा उठा कर देखेंगे या अशरफ अली थानवी का तर्जमा उठा कर देखेंगे तो उसमें फ़आवा का तर्जमा पना नहीं है। और बहुत बढ़िया मुझे पनाह से वो लफ्ज़ लगा, इसलिए मैंने बयान कर दिया। क्या खुदा कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए मेरे पैगंबर जब मैंने आपको यतीम पाया, फ़आवा तो क्या पनाह नहीं दे दी। लेकिन ये हजरात कहते हैं नहीं, पनाह नहीं है। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए मेरे पैगंबर जब मैंने आपको यतीम पाया, फ़आवा क्या ठिकाना नहीं दे दिया। नहीं, तवज्जो जाग के सुनिएगा तब लुत्फ आएगा अज़ीज़ान मोहतरम। क्या तुम्हें ठिकाना नहीं दे दिया। मुझे लफ्ज़ पनाह से लफ्ज़ ठिकाना ज़्यादा बढ़िया लगा, इसलिए खुदा कहना ये चाहता था ए मेरे हबीब अगर मेरा अबू तालिब ना होता तो तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं होता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ों, मुहर्रम आ रहा है, आप लोग अपने अपने घरों पे जाएंगे, वतन में जाएंगे। हाँ भाई, वाकई नहीं समझ रहे हैं अपने को लखनवी, आप लोगों कुछ ऐसे महसूस हो रहा है मुझे। अजीज़ों, जाएंगे सब अपने वतन, और मुहर्रम में वो खिंचाव है, वो तड़प है कि लोग अपने वतन में जाते हैं, लेकिन मौलाना लोग कहाँ रुक पाते हैं। रुक गए तो बस
شانہ چھل جائے گا عزیزان محترم. نہیں ملا کیا؟ کیا وجہ ہوئی؟ کب تک بتائے گا لوگوں کو آدمی؟ دیکھ رہے ہیں آپ بات پہنچ رہی ہے عزیزو. 2000 کے بعد یعنی 2001 میں میں اس لائن میں آیا اور 2000 تک ہم نے اپنے وطن آبائی وطن کا محرم کیا جو دیہات ہے. تو وہاں پر بھائی بچپنا تھا تو کھیلتے تھے. آپ لوگ بھی کھیلے ہیں, ایسا منہ کھول کے مت دیکھیے ہمیں. کھیلنا تقاضائے صغر سنی ہے. بچپنا کہتا ہے کہ کھیلو, نہیں کھیلتا کوئی بچہ تو مریض ہے نا. علامہ ہلی بھی 9 سال کے تھے, درجہ اجتہاد پر پہنچ گئے تھے مگر کھیل رہے تھے. دیکھ رہے ہیں, تو کھیلا, میں نے بھی کھیلا. تو عزیزان محترم, تو وہاں ایک کھیل ہوتا ہے جو ہمارے انڈیا کا نیشنل کھیل ہے, راشٹری کھیل ہے. کیا سمجھ گئے نا؟ تو ایک دیکھیے میں آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں مثالوں کے ذریعے. ایک جگہ ہوتی تھی معین, اس کو کہتے تھے پالا. جب وہاں خود پہنچ گئے, اب زیادہ دن ہو گیا ہے نا تو بھول گیا ہوں, یا خود پہنچ جاؤ یا وہ گلی پہنچ جائے تو پالا کہتے تھے اسے, یعنی کامیاب ہو گئے. یہ پالا ہی چھونے والے تو تھے جنہوں نے رسالت مآب کو ایک دفعہ دیکھ لیا تو بخاری چیخ اٹھی, رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہم, رضی اللہ تعالی عنہا, رضی اللہ تعالی عنہنہ. نہیں تو توجہ فرمائی, صحابیت کی تعریف بخاری میں یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ رسالت مآب کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. اس میں تو بہت سے ایسے رہے ہوں گے جو مصافحے سے بھی محروم رہے ہوں گے, بہت سے ایسے رہے ہوں گے جنہوں نے یہ آرزو کی ہوگی کہ میرے پروردگار مجھے موقع دے دے تاکہ شاہ دلدل سوار اور بلبل سدرا نشید جہاں رک گیا, دنا فتح اللہ فکانہ کعبہ قوسین و دنا کی بلند ترین عمارتوں کو رون کر چلے آنے والا سرتاج انبیاء محبوب کبریا, اس کی جوتی, اس کی نالین شریفین برابر کر لیں اور یہ حسرتیں لے کر تاریکی قبر میں چلے گئے. موقع نہ ملا, ان کے لیے دعائیں ہیں, رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہا, رضی اللہ تعالی عنہم, رضی اللہ تعالی عنہنہ. ارے میں کہاں کہتا ہوں نہ دعا کرو, مگر غصہ تب آتا ہے جب تم ابو طالب کو کہتے ہو برا, اس لیے تم کو وہ بری چیز نہ لگی, لیکن جس نے 40 برس تک رسالت مآب کے دہنے اقدس میں لقمے پھونک پھونک کے رکھے ہو, جو چاہے بک دو. بھائی آپ حضرات ایک گہوارے ادب میں زندگی بسر کر رہے ہیں, بود و باش گزار رہے ہیں لکھنؤ جیسی فضا میں, تو میرا لفظ آپ برداشت کیجئے گا عزیزان محترم, زور نہیں دوں گا کیونکہ لکھنؤ میں آپ ہیں. کیا کہ یہ لوگ ابو طالب کو برا کہتے ہیں؟ نہیں, ان کو حق ہے یہ ابو طالب کو برا کہیں. یہ نہ ابو طالب کو کافر کہیں گے تو لغت میں لفظ نمک حرام بے معنی ہو جائے گا. اس لفظ کو بامعنی ہونا ہے, اس لفظ کو معنیدار ہونا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم, بس جلدی جلدی, وقت یوں بھی نہیں رہا, بالکل 8:45 ہو گئے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سی باتیں پہنچاؤں آپ کی خدمت اقدس میں, کہ یہاں چیپٹر کلوز کر رہا ہوں علم یجد کا یتیمن والا. اب یہاں سے یہ شروع ہوگا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اس کے لیے تھوڑی سی تمہید کی اجازت دے دیں کہ دیکھیے, سیرت آپ کو بھی ضرورت ہے کہ پیغمبر کی لیں, سیرت ہمیں بھی ضرورت ہے کہ پیغمبر کی لیں. سنی شیعہ جتنے بھی مسلمان ہیں
سب کو ضرورت ہے کہ سیرت پیغمبر لیں، اور سیرت پیغمبر آپ کو کہیں بھی مل جائے آپ لے لیجئے، یہ آپ کے گھر کی جاگیر ہے، کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، آپ لے لیجئے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ سیرت کے جنگلات میں گھس کر کون اپنا دامن بچائے، اس لیے ایسے نوکیلے کاٹے ہیں کہ دامن عقیدت بھی تار تار ہوا جا رہا ہے۔ تو سیرت کا پتہ صرف 3 حضرات بتا سکتے ہیں۔ پہلا طبقہ جو سیرت دینے کے لیے آگے بڑھے گا وہ اصحاب کرام کہلاتا ہے، وہ طبقہ رسول کے بزم میں اور رزم میں ساتھ دینے والا، رسول کے ساتھی ہیں، رسول کے باراتی ہیں، رسول کے ہم نوالا ہیں، ہم پیالہ ہیں۔ یہ نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا سیرت کا؟ دوسرا سیرت کا جو پتہ بتائے گا وہ طبقہ ہے بڑا ہی محترم، ازواج مطہرات ہیں، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ یہ تو بدقسمتی سے قسمت ہم ہی لوگوں کی پھوٹی تھی کہ یہ ہماری مائیں ہیں، جو گھروں میں پردہ نشین ہیں ان کی مائیں نہیں ہیں، بڑی مزے میں ہیں یہ بیچاریاں۔ ہاں اب قرآن کہہ رہا ہوں ہماری مائیں ہیں، تو یہ جو بتائیں، یہ جو کہیں سیرت کے طور پر ہم کو وہ لے لینا چاہیے۔ اور تیسرا طبقہ جو سیرت دینے کے لیے آگے بڑھے گا وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ ہے، وہ سیرت اگر آپ کو دے تو وہ سیرت لے سکتے ہیں آپ۔ عزیزو، تو پہلا طبقہ جو آگے بڑھے گا سیرت لینے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ایک تہذیب ہے کہ اچھے لفظ سے لوگوں کو یاد کرو، اگر اللہ راضی ہونا چاہے گا تو ہو جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ راضی ہونا چاہے گا تو خود ہی ہو جائے گا۔ اللہ تو کردار دیکھتا ہے، نام نہیں دیکھتا۔ اللہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ رسالت مآب کے خاندان میں پیدا ہوا ہے یا فارس کا رہنے والا فارسی سلمان ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اما غضب ہو گیا، کردار اونچا ہوتا ہے تو سلمان و منا اہل البیت ہو جاتا ہے، گھر ہی کا تبت یدا ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، گھری کا تبت یدا ہو جاتا ہے۔ عزیزو، یہاں تک بات پہنچی تو اصحاب کے لیے میں شرط لگا رہا ہوں۔ عزیزو، قسم سے میں نے ایسا موضوع جان بوجھ کے لیا کیونکہ میں یہ 3 یا 4 دفعہ سرفراز گنج میں پڑھ رہا ہوں، مجھے خوب مزاج پتا ہے کہ یہاں بڑا ہی گمسم بیٹھ کر سننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں ہی پڑھوں آپ سنیں۔ وہ یہ ہے کہ جو اصحاب کا طبقہ ہے اس پر لازم ہے، شرط لاگو ہے، کیا کہ یہ زندگی پیغمبر کا پتہ بتائیں گے، سیرت پیغمبر کا پتہ بتائیں گے، مگر باہر والی زندگی بتائیں گے۔ میدان حرب و ضرب و جدال و قتال و محراب و منبر کی زندگی بتائیں گے یہ، مگر یہ خلوتی زندگی، یہ اندرون خانہ کی زندگی یہ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کا گزر ہی نہیں ہے، تو یہ بتائیں گے کیا؟ اچھا، ایک شرط اور لاگو ہوتی ہے ان کے اوپر، بھائی جا کے سنیے گا۔ وہ کیا؟ پہلی شرط کہ یہ باہر کی زندگی بتائیں گے، دوسری شرط یہ تب کی زندگی بتائیں گے جب سے مسلمان ہوئے ہو۔ بھائی جا کے سنیے، یہ جب سے مسلمان ہوئے، بھائی عالم کفر میں آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ نہ وہ سیرت دینے کا آپ حق رکھتے ہیں، نہ میں وہ سیرت لینے کا حق رکھتا ہوں۔ میں جب مسلمان ہی نہ تھے تو پیغمبر کی سیرت سے آپ کو ہمدردی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا طبقہ جو سیرت دینے کے لیے آگے بڑھے گا وہ کون ہے؟ وہ ازواج نبی کی بیویاں، یہ سیرت، لیکن ان کے لیے بھی شرط لاگو ہے۔ منبر پہ میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ اچھا بھی لگ رہا ہوں، اور ہمارے بہت سے یہاں پر چاہنے والے موجود ہیں، ان لوگوں میں سے کسی کو یہ خیال آئے کہ وہ محمد آباد گوہنا میں کیسے زندگی بسر کرتے، چلو پتہ کر کے آتے ہیں، اور کوئی یہ خیال لے کر اٹھے ہماری سیرت کا پتہ کرنے کے لیے، اور جائے دق الباب کرے، کنڈی کھٹکھٹائے، نوک کرے، اور دروازے پر ہماری اہلیہ آ جائیں اور کہیں کون صاحب کہ میں سرفراز گنج سے آیا ہوں، فوراً ہی الرٹ نہیں ہو جائیں گی؟
ہاں سرفراز گنج تو ابھی تو گئے تھے جناب. کیا بات ہے؟ کہا بھائی اتنا بتا دیجئے کہ مولانا گھر پر کیسے رہتے ہیں, کیا آپ خیال کرتے ہیں, کیا کہیں گی وہ کہ بڑے مطلب غسور ہیں, بہت بچوں پہ بھی ڈانٹتے ہیں, بچوں کو بھی ڈانٹتے ہیں اور ہم کو بھی ڈانٹتے ہیں, کہیں گے نا نا مولوی کی بیوی ہے. فوراً پلٹ کے کہے گی نہیں نہیں مولانا تو نماز شب کے عادی ہیں زمانے طالب علمی سے. اچھا وہ یہ بات کہے تو پلٹ کر آپ سوال کر لیجئے محترمہ جب آپ آئی نہ تھیں, بھائی جا کے سنیے گا بھائی دیر میں بات پہنچ رہی ہے, جب آپ آئی نہ تھیں, جب آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہی نہ ہوئی تھیں تو اس وقت کی زندگی اور سیرت سے ہمدردی آپ کو کیا ہوگی. آئندہ ایسی بات نہ کیجئے گا ورنہ مولانا کا کردار داغدار ہو جائے گا. بھائی جاگ کے سنیے بھائی, اگر میرے اس بیان پر آپ کی عقل سلیم اور فکر مستقیم کہیں سے بھی ساتھ بنا رہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میری اہلیہ کو, میری وائف کو کوئی حق نہیں بنتا وہ زمانے طالب علمی کی زندگی پر تبصرہ کرے, تو مجھے آپ اجازت دیجئے میں مورخین کے دروازے پر جاؤں, دق الباب کروں, انہیں متنبہ کروں کہ کسی بھی زوجہ سرور انبیاء کو حق نہیں ہے معراج کی داستان بیان کرنے کا سوائے خدیجہ. جب آپ آئی نہ تھیں, جب آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہی نہ ہوئی تھیں تو یہ آپ کیسے بات کہہ رہی ہیں کہ نہیں نبی کا جسم تو بستر پہ تھا روح گئی تھی. ہاں روح گئی تھی, مگر یاد رکھیے وادی قرآن سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا. جب براق پر سوار ہو کر اللہ کا پیغمبر اور جبریل ہمراہ یم یم موج در موج نور کی وادیوں سے اللہ کا پیغمبر سفر کر رہا تھا, ایک دفعہ آواز آئی, نبی نے اتنا نہیں کی, نبی نے توجہ نہیں کی. جبریل نے کہا یا رسول اللہ خطا معاف ہو, سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں بیان کرو جبریل, تم تو میرے بھائی ہو, کیا کہنا چاہتے ہو. کہا داہنی طرف سے آواز آئی, آپ نے جواب نہیں دیا. بائیں طرف سے آواز آئی, آپ ملتفت نہ ہوئے. راز کیا تھا؟ کہا جبریل میں تو نور کی وادی سے خدا سے لو لگائے ہوئے ہوں, مجھے کہاں اتنی فرصت ہے کہ دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, میں روایت پڑھنا ہوں عزیزان محترم, میں دائیں دیکھوں اور بائیں. تب جبریل نے کہا یا رسول اللہ, وہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی بآسانی. کہا جبریل نے یا رسول اللہ اگر آپ دائیں دیکھ لیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی, اور بائیں دیکھ لیتے تو آپ کی امت بولیے عیسائی ہو جاتی. خدا کا شکر ہے اللہ نے ہم کو یہودی ہونے سے بھی بچایا ہے, عیسائی ہونے سے بھی بچایا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم, میں نے یہ سفر معراج کیوں شروع کر دیا کہ محترمہ کہتی ہیں کہ سفر روحانی تھا, معراج روحانی ہوئی تھی, جسمانی نہیں ہوئی تھی. عزیزو سورہ والنجم قرآن کا 27واں سورہ ہے. فرماتا ہے پروردگار کہ ما زاغ البصر, میرے حبیب نے, یہی واقعہ ہے, میرے حبیب نے مڑ کر نہیں دیکھا. تو بصر کہتے ہیں ان آنکھوں کو. قرآن نے نہیں کہا ما زاغ البصیرہ, ان آنکھوں کو بصیرہ کہتے ہیں, تو ان آنکھوں کا تذکرہ نہیں ہے, کہا بصارت. ما زاغ البصر, میرے حبیب نے مڑ کر نہیں دیکھا. یعنی جب آنکھیں ہیں تو چہرہ ہے, جب چہرہ ہے تو دھڑ ہے, جب دھڑ ہے تو پورا وجود ہے. اب جب پورا وجود ہے تو مجھے بتائیے روحانی معراج ہے کہ جسمانی معراج ہے؟
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ محترمہ حضرات کہتی ہیں کہ ہم نبی کی بیوی ہیں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، چاہے بھلے ہی شانتی پوروک سن لیں مگر سنیں. کیا ہم نبی کی بیوی ہیں؟ ارے اپنے لیے فخر کرنا اور ہے، نبی کا فخر کرنا کہ خدیجہ میری بیوی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب سیرت کا جو پتہ بتائے گا، وہ تیسرا طبقہ سیرت کا پتہ بتائے گا، وہ بڑا ہی محترم اور بہت ہی باعزت، باوقار، ذی شرف، ذی مکرمت وہ قبیلہ، وہ کٹم، وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ ان کے درے نیاز پر جبین نیاز کو خم کرنا انسانیت فخر سمجھتی ہے. عزیزان محترم، یہ لیکن ان کے لیے بھی بات، دو طبقے ان کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، اہل بیت کے یہاں بھی. کیا 40 سال کے بعد کی زندگی وہ بتائیں گے کہ جن کو نبی نے پالا. نہیں توجہ فرمائی. 40 سال کے بعد کی زندگی کون بتائے گا؟ جن کو نبی نے پالا. 40 سال کے پہلے والی زندگی وہ بتائیں گے جنہوں نے نبی کو پالا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب لیجئے نتیجے پہ آ جاتا ہوں. زیادہ میں تمہید بھی نہیں بنا پاتا، ایک جاہل آدمی، ادنا طالب علم، میں کیا کہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ اس امس بھرے موسم میں آپ زیادہ تمہید سننا بھی برداشت نہیں کریں گے، نتیجے ہی سن لیجئے. کیا ہے بھائی، یہاں پہ بہت سے ہمارے چاہنے والے بیٹھے ہیں جس کو میں جانتا ہوں، نام بنام جانتا ہوں. مجھ سے بڑے بھی ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، میرے برابر کے بھی ہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، میں یہاں پہ چاہے جیسا رہوں، لیکن محمد آباد میں جب رہتا ہوں تو گھر کا سامان لانا ہو تو اس پہ شرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کام کرنا بھی عبادت ہے. تو میں نکلا گھر سے کہ کچھ لے کے آ جاؤں، مہینے کا سودا وغیرہ. گیا 11 بجے، آیا مغرب کے ٹائم. گھر پہ والدہ اور والدہ کے ساتھ ایک اور سپورٹر. کہاں رہ گئے تھے، کب گئے اور کب آئے؟ میں نے کنیز خدا، تم کو کیا پتا کہ اچھی چیز ہر دکان پہ نہیں ملتی. کچھ اس دکان سے، کچھ اس دکان سے، کچھ اس دکان سے میں نے لیا. کہا کیسے؟ کہا لہسن پیاز وہاں سے لیا اور راشن وہاں سے لیا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. تو کہا تم گئے اور پورا دن گوا کے چلے آئے. ہم نے کہا پھر؟ کہا وہ تمہارا پڑوس کا آدمی گیا تمہارے ساتھ، وہ تو آ گیا 1 ہی بجے آ گیا. میں نے کہا ہاں وہ تو گیا تھا میرے ساتھ، صحیح کہہ رہی ہو. میں نے اس کو جا لیا. میں نے کہا بھائی نکلے ہم لوگ ساتھ تھے، تم پہلے کیسے آ گئے؟ کہا آپ کب آئے؟ میں نے کہا مغرب کے ٹائم. اوہ اتنی دیر کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا یار کچھ چیزیں وہاں سے لی، کچھ چیزیں وہاں سے لی، اس لیے تاخیر ہو گئی. کہا اسی سب میں تو گڑبڑ کر دیا آپ نے. میں نے کہا تم نے کیسے لیا؟ کہا میں ایک بڑی سی دکان پر گیا، تھیلا حوالے کیا، لسٹ تھمائی اور جا کر ہوٹل میں چائے پی، سگریٹ پی، گپے لڑائیں اور آیا. سودا بندھا ہوا تھا، میں لے کے گھر چلا آیا. دیکھیے یہ گھر میں ڈانٹ کا نتیجہ ہے جس کی اصلاح ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں عالم اسلام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں سیرت پیغمبر ضرور ملے گی، مگر ازواج کی دکان پر کچھ، اصحاب کی دکان پر کچھ. ارے ان شیعوں کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے کہ در اہل بیت پر بیٹھ جاؤ، باہر والی زندگی بھی لے لو، گھر والی زندگی بھی لے لو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے دشمن تک کو بھی کبھی دھوکہ نہیں دیا. جو دشمن کو دھوکہ نہ دے. بات بہت ہے. اب چونکہ ایک خاتون کی مجلس تھی، اس لیے میں نے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کو چنا. عزیزان محترم، یہ جس مرحومہ کی مجلس برپا کیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ میں نے سنا
بہت ہی پڑھی لکھی اور لائق اپنے گھر کی یہ بیٹی، اور اس سے زیادہ میں کچھ جانتا نہیں ہوں، جو سن رکھا ہے لوگوں سے وہ بتا دیا۔ عزیزو، میں نے اس لیے کہا کہ اسلام میں نہ پڑھائی پر پابندی ہے، نہ نالج پر پابندی ہے، نہ تعلیم پر پابندی ہے، اور نہ ہی عورت پیسہ کمائے یا تجارت کرے اس پر پابندی ہے۔ اگر ہوتی تو خدیجہ کبھی نہ کرتی۔ بھائی جاگ کے سنیے گا، اگر یہ بات ہوتی تو جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا یہ کام کبھی نہ کرتی۔ معلوم ہے شام کی منڈیوں میں ان کا مال جایا کرتا تھا، حبشے کے بازار میں ان کا مال جایا کرتا تھا، اور جب یہاں تک لایا ہوں تو میں کہوں گا آپ کو کہ حضور سرور کائنات کی 4 پشت اوپر چلے جائیے جناب خدیجہ، اور رسول اللہ کا خاندان ایک ہو جائے گا۔ ایک خاندان ہے، مگر رسول اللہ وہاں تک پہنچے نہیں تھے۔ رسول اللہ جناب ابو طالب کے زیر نگرانی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جب 25 برس کے رسول اللہ ہوئے تو ابو طالب نے کہا او میرے لال تم کو ایک جگہ لے کے چلتا ہوں۔ جناب خدیجہ کے یہاں جناب ابو طالب لے کے آئے اور کہا کہ خدیجہ، جو تم مال تجارت لوگوں کو دیتی ہو میرا بھتیجا لے جائے گا، میرا بیٹا لے جائے گا۔ ارے سردار بتا، ایک کلید پر دار خانے کعبہ، آپ نے زحمت کیوں کی ہمارے یہاں آنا؟ ارے آپ کہہ دیتے۔ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارا قافلہ جب جائے گا تو میرا بھتیجا ساتھ جائے گا، مگر سنو یہ نوکر بن کے نہیں جائے گا، سردار بن کے جائے گا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ ابو طالب کی تیز رو نظریں مستقبل کے دبیز پردوں کو چاک کر کے رسالت مآب کے پرچم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ صبح شام کی اولادیں ہیں، یہ 40 سال پر بالغ ہونے والوں کی نسلیں ہیں۔ یہ کیا جانے ابو طالب کس مہان اور کس بافضیلت فرد کا نام ہے؟ ابو طالب اس کا نام ہے جس کے شان میں قرآن قصیدہ پڑھ دے۔ عزیزان محترم، تو پہلا مال، ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے پہلا ہی تجارتی سفر، اور اس کو ہمارے والد محترم نے ملکۃ العرب، ان کی شاندار کتاب جو 1965 یا 1966 کے درمیان، نہیں 1971 کے درمیان لکھی انہوں نے، اور اس کا دوسرا ایڈیشن میں نے ایران سے چھپوایا، وہ منظر عام پر بھی ہے۔ عزیزان محترم، اس میں بحوالِ علامہ مجلسی وہ لکھتے ہیں کہ جب جناب رسول خدا مال تجارت لے کر شام کی منڈی میں پہنچے ہیں تو وہاں پر عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید ابن زبری، ابو جہل، ابو لہب، ایک سے ایک تہذیب کے نخلستان میں آگ لگانے والے، یہ سب کے سب پہنچے ہوئے تھے۔ اور جب پہنچے تو بدقسمتی سے جناب مال تجارت بک گیا ان نوسکھیوں کا۔ جب بک گیا تب ابو لہب مسخرہ کرتا ہے اور کہتا ہے اب کی پتہ چلے گا خدیجہ کو کہ کس، میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، کہ کس کے ہاتھ بھیج دیا ہے رسول اکرم کے یہ مال تجارت، کس مطلب نا تجربہ کار کے ہاتھ بھیج دیا ہے۔ رسول اللہ نے نہیں سنا میسرہ نے، جو غلام تھا خدیجہ کا، آیا کہا یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو کیا پتا کہ یہ رسول ہے، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو مزہ لے رہے ہیں ہمارا، کہہ رہے ہیں مال تجارت بک گیا، اب کی پتہ چلے گا خدیجہ کو۔ رسول نے کہا چپ کا رہ، جا وہ بلندی ہے، جا کر اعلان کر دے کہ خدیجہ کا مال آیا ہے، لینا ہے تو لو ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ میسرہ سمجھا میری آواز میں دم تھا، اسے کیا پتا جس کی زبان پر قرآن بولتا ہو۔ ارے مجمع ٹوٹا تو جوخ در جوخ، شب و روز کے فرق مٹ گئے۔
اتنا فائدہ ہوا کہ صاحب لوائے دنیا اور محمود العقاد اور تمام اہل سنت والجماعت کے مورخین لکھتے ہیں، اور ہمارے علامہ مجلسی تو لکھتے ہی ہیں کہ اتنا فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے جناب خدیجہ کو کسی بھی مال تجارت میں فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا لطف یہ کہ جب پلٹ رہے ہیں تو جناب خدیجہ بالا خانے پر ہیں۔ ہاں آپ ہی مت سمجھیے کہ آج ہم پکے مکانوں میں ہیں۔ خدیجہ ملکۃ العرب کو کہتے ہیں، اور بقول فیروز حیدر صاحب علی اللہ مقامہ کہ خدیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ جہاں، بھائی لفظ سنبھالیے گا، خدیجہ اس خاتون اور باعظمت خاتون کا نام ہے کہ جہاں عربوں کا شیئر بازار خدیجہ کی ایک لب کشائی کا اسیر تھا۔ عرب کا شیئر بازار، اور سب کو پائے حقارت سے خدیجہ کہہ رہی تھی نہیں، اور پسند بھی آیا تو عبداللہ کا یتیم۔ دنیا سمجھ رہی تھی خدیجہ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، آج وہ بےہودے ہوتے تو دیکھتے کائنات میں سب کی نسل مٹ گئی ہے تو خدیجہ کی نسل ہے۔ عزیزوں نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اگر خدا نے مال دیا، دولت دی ہے، اولاد دی ہے تو اسے اچھی پرورش کرو، اچھی جگہ اس پیسے کو لگاؤ تاکہ یہ تمہاری دولت نہ کہلائے، خدا کی امانت کہلائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بہرحال عزیزان محترم، جناب رسول خدا واپس آ رہے تھے تو رسول خدا، یہ میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں نام ہے، جب آ رہے تھے تو رسول اللہ کو نہ جانے کتنی جلدی تھی کہ خدیجہ تک جلدی سے پہنچ جائیں، وہ حساب وغیرہ دے دے، لیکن میسرہ پیچھے، کارواں پیچھے، اونٹ پیچھے، سب پیچھے، رسالت میں اب جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور خدیجہ، اب لکھنے کے ذمہ دار علامہ مجلسی ہیں، پڑھنے کا ذمہ دار میں ہوں، بیک دفعہ علامہ مجلسی کہتے ہیں خدیجہ نے بالا خانے سے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، منظر اتنا دیدنی ہے کہ سر پر بادل کے ٹکڑے سایہ کیے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں فرشتے پہرے دار بنے۔ منظر اتنا دیدنی تھا کہ تادیر خدیجہ دیکھتی رہ گئیں۔ دیکھا قریب، یہ تو رسول ہیں، پر جلدی جلدی سیڑھیوں کے سہارے خدیجہ نیچے آئیں اور کہا میسرہ میرا غلام کہاں ہے؟ کہا وہ آ رہا ہے۔ کہا اچھا میرا قافلہ؟ کہا آ رہا ہے۔ کہا میں نے آپ کو سردار بنایا تھا، ایسے نہیں چلے گا، آپ ان کو لے کے آئیے۔ کیا کرتے بھائی؟ نوکری کر رہے تھے۔ گئے دوبارہ، دوسرے دن جب پہنچے ہیں رسول اللہ تو خدیجہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو زحمت ہی اس لیے دی تھی کہ وہ حسین منظر اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھ لوں، کہ سر پر لکہائے ابر سایہ کیے ہوئے ہو اور دائیں بائیں فرشتے پہرے دار بنے ہوئے ہوں۔ جب رسول اللہ نہا دھو کر پہنچے، یہ اپنی ہی زبان استعمال کر رہا ہوں میں، جب نہا دھو کے پہنچے اور کہا بھائی یہ لیجئے، زیادہ سب حساب کتاب بہت فائدہ ہو گیا ماشاءاللہ آپ کو، یہ لیجئے۔ جناب خدیجہ نے دیکھا، کہا بڑی خوش ہوئی، کہا بہت فائدہ ہوا ہے مجھے، یہ آپ کا حصہ ہے اور یہ میری طرف سے خوشی میں نذرانہ ہے۔ جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو دیا۔ اب پھر اس کے بعد علامہ مجلسی بہار الانوار کی جلد نمبر 6 میں کہتے ہیں، بہت نازک چیز ہے اس لیے بہت حوالہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ آپ نے شادی کی؟ رسول اللہ نے گردن جھکا لی، کہا نہیں شادی تو نہیں کی۔ کہا تو کر ڈالیے۔ کہا کہاں کروں، کس سے کروں؟ عبداللہ کا یتیم، یتیمی کی کڑی دھوپ، چچا کے زیر نگرانی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوں، کچھ پیسہ ہوتا کما لوں تو کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ
خدیجہ کے لبوں پر حیادار فقرہ آ گیا. میاں یہ بات میں تب پڑھ رہا ہوں جب خط کا زمانہ نہیں ہے کہ دے کوئی اور پکڑے کوئی. ہاں یہ خط کا زمانہ نہیں ہے, یہ واٹس ایپ کا شیطان والا زمانہ ہے کہ اس پہ نام ہی بدل دو, چاہے وہ بھیجنے والی مؤنث ہو اس کو رجال میں تبدیل کر دو اور نام کچھ اور لکھ دو. بھائی نام ہے فاطمہ اور احمد صاحب لکھ دیا, پکڑے کریں بھائی پکڑیں, اماں پکڑے, پکڑ ہو سکتی نہیں ہو سکتی نا. دیکھیے محبت عشق پیار کوئی بری شے کا نام نہیں ہے, اسلام منع نہیں کرتا, مگر اعتبار نظر کا بھرم رہ جائے. اس سے زیادہ میں کچھ کھول کے نہیں بیان کر سکتا. اعتبار نظر کا بھرم رہ جائے. خدیجہ نے ریکارڈ توڑ دیا, آواز دی تو میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے. رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہم نے ابھی شادی نہیں کی ہے. خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے. رسول اللہ نے فٹ سے گردن اٹھائی. کون ہے وہ؟ جناب خدیجہ کہتی ہے سن تو لیجئے, خوبصورت ہے, خوبصورت ہے, خوب خصال ہے, خوب طینت ہے, ایسی ہے ویسی ہے, دولت بھی اس کے پاس کم نہیں ہے. جناب رسول اللہ کہتے ہیں کون ہے وہ؟ ایک دفعہ نظر جھکا کر خدیجہ کہتی ہیں یہ کنیز حاضر ہے. اپنے کو کہا یہ کنیز حاضر ہے. پوری مجلس بھلا دینا عزیزان محترم, رسول اللہ کا یہ تاریخی فقرہ کبھی نہ بھولنے پائے. کیا کہتے ہیں رسول اللہ جب خدیجہ کہتی ہیں یہ کنیز حاضر ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. انتی ملکہ, آپ تو شہزادی ہیں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, انتے ملکہ, تم تو شہزادی ہو. اے سرفراز گنج میں زندگی بسر کرنے والوں, رسول جس کو شہزادی کہہ دے عالم اسلام کو اس کی شہزادیت نظر نہ آئے, اور جو ٹکڑوں پہ پلی ہو جسے رسول شہزادی کہہ دیں عالم اسلام کو اس کی شہزادیت نظر نہ آئے. اور جو جن کا ٹھکانہ ہی نہ ہو ابا کا کہ صبح میں پیدا ہوئے کہ شام میں ہیں عالم اسلام کی شہزادی بن جائے. اور ابھی غدیر گزری نا, سن لیجئے عزیزان محترم, وقت بہت ہے, ابھی کچھ پڑھا کہاں ہے, ابھی آدھا ہی گھنٹہ تو پڑھا ہے. کیا غدیر گزری؟ غدیر میں کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میرا بھیا اس خیمے میں ہے اور جاؤ تم لوگ بیعت کرو. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, کیا بیعت کرو. بیعت میں نے سوچا سلمان پہلے جائیں گے, ابو ذر پہلے جائیں گے, مقداد پہلے جائیں گے, عمار پہلے جائیں گے, ساسا پہلے جائیں گے, سوہان پہلے جائیں گے, ترما پہلے جائیں گے, میسم پہلے جائیں. لیکن نہیں, میں نے دیکھا رسول اللہ نے کہا میری ازواج, میری بیویاں پہلے جائیں گی. نہیں توجہ فرمائی عزیزو, یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا اوقات بتانے کے لیے. آج جس کو امیر کہہ کر بیعت کر رہی ہو کل جمل میں نہ جانا. اب جو امیر کے سامنے جمل میں آئے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مومنہ نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم یہ بات تو آ گئی ذیل میں, تو میں نے کہہ دیا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا رسول نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے, تم شہزادی ہو اور میں آپ سے رشتہ نہیں دے سکتا. فرمایا نہیں, آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ دولت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ میں شہزادی ہوں؟ ثروت کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شہزادی ہوں؟ جائیداد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں
जितनी भी जाग के सुनिएगा, फरमाया जितनी भी जायदाद मेरी मनकूला और गैर मनकूला हबशे में, ताइफ में, बसरे में, बुसरे में, शाम में, जहां जहां है, वो आज के बाद मेरी नहीं है, सब के सब नबी की है। नहीं तवज्जो फरमाई। अजीजो ववजदक आइलन फअगना की तहरीर में फरमाते हैं कौन? इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर की 8वीं जिल्द के अंदर इसी आयत की रोशनी में फरमाते हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह बाहर से घर में आए, लब सूखे हुए, आंखें डबडबाई हुई, पेशानी पर फिक्रमंदी के अलामात नमूदार। जनाब खदीजा ने देखा कि अल्लाह का पैगंबर परेशान है। कहा परेशान है? आपके चेहरे को मैं परेशान नहीं देख सकती, आप बैठ जाइए। अजीजो जो रसूलुल्लाह को परेशान न देख सके उसे खदीजा कहते हैं। कहा बैठ जाइए, रसूलुल्लाह को बैठाया और कहा परेशान क्यों है? कहा ए खदीजा, मक्के में कहत पड़ा हुआ है, मेरे पास इतना है ही नहीं जो मैं इनको खिला सकूं। कब्बा इतनी सी बात पर नबूवत का चेहरा उदास, क्या जुमला है कसम खुदा की। भाई इतनी सी बात पर नबूवत का चेहरा उदास, मैं आपके चेहरे को उदास नहीं देखना चाहती, आप बैठिए, मैं अभी आती हूं। अजीजो जाके रिसर्च कर लीजिएगा मेरी तरफ से। जनाबे खदीजा की तादाद जो कनीजों की थी वो 1000 से ज्यादा थी, और गुलामों की तादाद लिखी ही नहीं गई कितनी है। जो 1000 से ज्यादा कनीज रखती हो और जो न जाने अथा गुलाम रखती हो, वो खदीजा खुद गई और जाकर टोकरों में सोने के टुकड़े, ये अहले सुन्नत वल जमात की किताब से पढ़ रहा हूँ, तफसीर कबीर की 8वीं जिल्द के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि सोने के टुकड़े भर भर के खदीजा लाती रहीं और रसूलुल्लाह के सामने ढेर करती गईं। इतना ढेर कर दिया कि इधर से मैं उधर रसूल को देख नहीं पा रहा था। देख रहे हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात के आलिम लिखते हैं। अजीजों मुझे यही कहना है, मुहर्रम अभी आ रहा है ना, आपको अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हमको तौफीक दे कि नाम हुसैन पर एक गिलास पानी पिला सकूं। मगर ये पानी खुद से पिलाइए, नौकरों से नहीं पिलाइएगा। इसलिए चाहे जितने बड़े अमीर कबीर हो जाइए, खदीजा जैसे तो नहीं है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुद उसमें इन्वॉल्व होइए अजीजान मोहतरम। अच्छा यहां तक लाया हम, ये फिर खदीजा कहती हैं अपने चचाजाद भाई, देखिए तारीख में 2 नाम है, चचाजाद भाई भी हैं वही नौफल, वर्का इब्न नौफल, और चचा भी लोग कहते हैं इनको, वही वर्का इब्न नौफल। बहरहाल जो भी हैं, तो कहा वर्का इब्न नौफल से कि जाइए जमजम कुएं पर जाकर मैसरा के साथ ऐलान कर दीजिए कि मेरी जायदाद जहां भी कायनात में, बसरे में, बुसरे में, ताइफ में, हबशा में, जहां जहां भी है, वो आज से मेरी नहीं है, नबी की है। आप जैसे चाहे खर्च कीजिए, हम आपसे कोई हिसाब लेने वाले नहीं हैं। ये खदीजा हैं जो नबी से हिसाब नहीं मांगती, ये हमारी बीवियां हैं जो हमारा ही पैसा गलती से वहब ने अपने ऊपर खर्च कर लिया। कहां खर्च हो गया, हमें कुर्ते में फुटकर तो बचता नहीं। बात पहुंच रही है, मगर खदीजा क्या कह रही हैं? आप इसे खर्च कीजिए, मैं आपसे कोई हिसाब लेने वाली नहीं। अजीजों अगर खदीजा नबी की सिर्फ बीवी ही होती तब भी इतना छोटा दिल ना होता उनका, मगर खदीजा सिर्फ नबी की बीवी ही नहीं थी, वो तो नस्ले इस्मत की मां थी। इतना छोटा दिल तो हो ही नहीं सकता उनका। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजान मोहतरम,
یہ ہیں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا، دنیا ان کو کیا پا سکتی ہے؟ اور ابھی خدیجہ کئے دن رہی ہیں رسول کے پاس؟ بتائیں، بولیں، خالی واہ واہ۔ جناب خدیجہ نبی کے پاس کتنے دن رہیں؟ جناب خدیجہ جب رسول اللہ کی عمر 25 برس کی تھی تو رسول اللہ کی شادی ہوئی جناب خدیجہ کے ساتھ۔ جب جناب رسول خدا کی عمر 50 برس کی ہوئی خدیجہ کا جنازہ اٹھا۔ نبی کی زندگی میں اب بچے کتنے سال بتائیں؟ ہم کو بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہیں آپ لوگ، چپ چپ۔ ہاں، نبی کی زندگی میں بچہ کتنے؟ 13 برس نا۔ جو خدیجہ نبی کی زندگی کی 25 سال کی شب و روز کی تنہا نگراں ہو، اس کے سلسلے میں خلال کی بھی حدیث نہ ملے گی آپ کو عالم اسلام کے ہاں۔ اور نبی کی زندگی میں 13 سال بچے ہیں، آئی کتنی؟ اور جتنی ہیں 50 حدیثوں کی مالکن ہیں۔ یہ کیس ہوا کیسے؟ عجیب و غریب ہے بھائی۔ یہ میرا بچپنا رہا ہوگا یا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوں گا جب جناب یہ اندرا گاندھی کے زمانے میں ایمرجنسی لگی تھی تو انہوں نے ایک لفظ دیا تھا، اسی کا فائدہ آج کی سرکار اٹھا رہی ہے۔ کیا؟ کالا دھن۔ اتنا اسی پہ تو حکومت قائم ہو گئی میاں، آپ اس طرح سے ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو محترمہ یہ کالا دھن کسے کہتے ہیں؟ کالا دھن اسپٹ اسپٹ، جو مطلب ہیرا پھیری سے پیسہ آئے اسے کالا دھن کہتے ہیں۔ اچھا، تو واقعاً جو ایمانداری سے پیسہ کماتا ہے، ہمارے یہاں کے بہت سے ہیں جو بمبئی میں زندگی بسر کر رہے ہیں جناب، 30-40 سال سے زندگی بسر کر رہے ہیں، آج بھی وہی کھولی میں، ہاں آج بھی وہی کھولی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ابھی کل کے گئے، آج ماشاء اللہ فلیٹوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کاروں میں فراٹا بھر رہے ہیں۔ یہ کیسے؟ اندرا گاندھی نے کہا میاں یہ کالے دھن کی برکت ہے۔ عزیزوں 13 سال خدیجہ زوجیت کی دکان لگا کے بیٹھی رہی، عالم اسلام کو خلال کی حدیث نہ ملی۔ 13 مہینے کی زندگی، 50 ہزار حدیث ہے، کالا دھن ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سوائے کالے دھن کے اور کچھ کہہ لیجئے تو میں بتاؤں عزیزان محترم، یہ خدیجہ اور صاحب لمواہ دنیا کہتے ہیں کہ خدیجہ کو اتنی خوشی تھی اپنی شادی کی کہ انہوں نے جو 1000 سے زیادہ ان کی کنیزیں لونڈیاں تھیں، ان کے بالوں میں سچے موتی پرو دیے تھے۔ علامہ مجلسی اب یہاں پہ آگے لکھتے ہیں صاحب لواء دنیا کے آگے کہ یہ عورتیں ہی بتا سکتی ہیں، مردوں کا گزر ہی نہیں ہے وہاں پر۔ لگتا رہا ہوگا جب یہ عورتیں چل رہی ہوں گی خانہ خدیجہ میں، لگتا رہا ہوگا کہکشاں فرش راہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ دیکھنے والی عورتیں ہی بتا سکتی ہیں۔ لیجئے مجمع جس کا منتظر تھا وہ جگہ آ گئی۔ وہ کیا؟ بڑوں میں رشتہ طے ہوتا ہے، خود سے نہیں ہوتا ہے رشتہ طے۔ خدیجہ نے کہا کہ آپ کے لیے لڑکی پسند کی ہے، پھر کہا یہ کنیز حاضر ہے، تو صفیہ کے ذریعے اور ادھر ورقہ بن نوفل کے ذریعے اور ابو طالب درمیان میں بزرگ خاندان، تاکہ رشتے میں مضبوطی پائی جائے۔ جو لوگ رشتے کے ٹائم بزرگوں کو بھول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آنے والی ان کو بھول جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عزیزان محترم، جب رشتہ طے ہو گیا اور اب بارات چلنے والی، ساری چیزیں چھوڑ کر بارات چلنے والی ہوئی، تو کیا بارات ایسے ہی چلی جائے گی؟
کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ مسکرا مسکرا کے؟ بارات ایسے نہیں جاتی، پہلے دولہا بنتا ہے. جب 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والا ہر کالا اور کانا دولہا بننے کا شوق رکھتا ہے، تو جو معراج کی رات کا دولہا ہو وہ جب دولہا بنا ہوگا تو بنایا کس نے؟ بھائی جاگ کے سنیے گا، بنایا کس نے اور پنایا کیا؟ میں سمجھا کہ اکبری گیٹ سے کچھ شیروانی وروانی لے لی ہوگی، یا علی گڑھ سے شیروانی سلوا لی ہوگی، یا حسن ٹیلر سے سلوا لی ہوگی ہے. لیکن میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میں نے دیکھا کہ نہیں، ابراہیم کی قمیص کرتا، ابراہیم کی قمیص، جناب اسماعیل کا امامہ ہزاروں سال پرانا، جناب ابراہیم کی قمیص، جناب اسماعیل کا امامہ، جناب ادریس کا عصا، جناب شعیب کی قبا، جناب موسیٰ کی ردا، جناب عبد المطلب کی نالین شریفین، ساری پرانی چیزیں. لوگ دولہا دیکھ رہے ہوں گے، میں تاریخ کی سطریں کورید رہا تھا. ابو طالب یہ سڑے مال ملے کہاں؟ ابو طالب یہ تمہیں کوئی آثار قدیمہ ہاتھ لگ گیا؟ یہ ملے کہاں؟ عزیزو، لباس انبیاء کا ابو طالب کا پہنانا بتاتا ہے ابو طالب وارث انبیاء کے وارث میراث ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ساری پرانی چیزیں پہنائی. مطلب یہ تھا اس حسن کو لباس کی ضرورت نہیں ہے، ساری پرانی چیزیں. اب بارات چلی، اب جب بارات چلی تو ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے کلاس میٹ تھے، وہ ہمارے کلاس فیلو تھے، وہ ہمارا لنگوٹیا یار تھا، وہ فلاں جگہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلے ہوئے تھا، ان کو بھی بلا لو، اس خاندان کا بھی بلا لو. جو فرعونوں والی باراتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ کی بارات ایسے نہیں گئی تھی، صرف خاندان کے لوگ گئے تھے. کھلانے کا اتنا ہی شوق ہے دوستوں کو تو اپنے دسترخوان پر کھلاؤ. یہ دوسرے کے دروازے پر جو شیر بن رہے ہیں آپ، یہ کس نے حق دے دیا؟ عزیزان محترم، لڑکی والا تو خود ہی مرا جا رہا بیچارہ، اور آپ بھی جا رہے ہیں 100 درے مارنے. ایک دفعہ بارات چلی، اب کیا کریے گا، خاندانی میں 1-2 چوپٹ نکل نہیں آتے ہیں. ان کو بھی لے کے چلے گئے تھے. ابو لہب کو آپ جانتے ہی ہیں، وہ بھی چل بے تو بھی چل، اس کو بھی لے کے گئے. آگے آگے بھائی منظر دیکھیے گا، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. آگے آگے نوجوانان بنی ہاشم تلوار علم کیے ہوئے اور شانے سے شانہ ملائے ہوئے حمزہ و جعفر تیار رسول اللہ کے ساتھ، اور پیچھے پشت پر بزرگان بنی ہاشم. مطلب چشم فلک نے بھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا. یہ حضور سرور کائنات کی بارات جا رہی ہے، اور نعیم صدیقی محسن انسانیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی تو شادی بس ایک ہوئی ہے. اس کو میں بھی مانتا ہوں، شادی ایک ہوئی. ہمیں شادی کرنا الگ ہوتا ہے، کسی کو پہنچا دینا اور ہوتا ہے. اور نعیم صدیقی یہی کہتے ہیں جو آگے چل کے میں بیان کروں گا، وہ یہ کہ جب بارات گئی پہنچی ہے جناب خدیجہ کے یہاں، تو بس لیجئے ساری چیزیں چھوڑ کر، وقت زیادہ ہو گیا. آپ جیسے زمین پہ بیٹھے ہیں نا، تو آئیے تو مجلس کا فرش ہے، لیکن آپ لوگوں کے یہاں جب تقریب ہوتی ہے شادی بیاہ تو اس میں کیا منظر رہتا ہے؟ اس میں کرسیوں پہ نشست ہوتی ہے نا. آپ مت سمجھیے کہ آپ ہی کرسی والے ہیں. جناب خدیجہ نے کرسیوں پر نشست لگائی تھی بہار میں. علامہ مجلسی لکھتے ہیں ساری چیزیں.
سب کو کرسیوں پہ بٹھایا تھا، مگر ہوتا ہمارے یہاں بھی ہے، ہوتا رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا کہ لوگوں کی کرسی ایک طرف لگی رہتی ہے، لیکن دولہا شبستانی کی کرسی، اس کی نشست، اس پہ دولہا کا باپ بھی نہیں بیٹھ سکتا. ہاں بیٹھے گا تو دولہا ہی آج وہی ہے تو وہی بیٹھے گا. قبل اس کے کہ رسول اللہ اس کرسی پر بیٹھیں، بس تبت یدا ابی لہب، یہ اچکا، زمین چھوڑ دی، کرسی ملی نہیں. پیچھے سے پٹکا پکڑ کر حمزہ نے پٹک کر گھٹنا اس کے سینے پہ اور ایک بمبئی کی زبان میں گھوسا، اس کے گال پہ رخسار پہ جیسے ہی جڑا نا تو فوراً ہی اس کو خون وغیرہ آنے لگا. لوگوں نے کہا ہاں 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 بھائی یہ کیا کر رہے ہو بھائی یہ سب کیا. عزیزو، جب نبی کی شادی میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے یہاں اگر چھوٹی موٹی بدتمیزی ہو جائے تو ہم برا نہیں مانتے، سیرت چلی آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں؟ مگر اے حمزہ، تم مجھے بعد نبی بہت یاد آئے کہ جب تمہاری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ دولہا کی کرسی پر کوئی نااہل بیٹھے، کاش اس وقت ہوتے جب مسند رسالت پر نااہل بیٹھ رہے تھے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے عزیزان محترم، اس کو میں پھر پڑھوں گا. جب ہارون رشید کا زمانہ آیا اور بہلول دانا اس کے سالے صاحب تھے. بہلول دانا جانتے ہیں دیوانگی اپنے اوپر طاری کر لی تھا انہوں نے. تو بہلول دانا نے دیکھا موقع غنیمت ہے، تخت خالی ہے. عزیزو بیٹھے تو خود سے مگر اتر نہ سکے خود سے. اتنا پیٹے کہ بیچارے خود سے نہ اترے. پکڑ کے اتارا گیا اور رو رہے ہیں بے تحاشا. تو رو رہے تھے، اتنے میں دیکھا ہارون آ رہا ہے. ہارون کو آتا دیکھ کر قہقہا لگانے لگے. تو ہارون نے کہا بھائی چوٹ لگی ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ رو رہے ہو، یہ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا آپ کے اوپر. کہا میرے اوپر کیوں؟ کہا میں اتنی دیر چند منٹ بیٹھا اور اتنا پیٹا، آپ اہل بیت کے حق پر کب سے بیٹھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، نکاح ہوا جس کا اب کبھی بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا، جس میں ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح رسول اللہ کی طرف سے پڑھا اور ادھر سے ورقہ بن نوفل نے پڑھا، اور جس کا آغاز خطبے کا کیا رسول اللہ نے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و اسماعیل. اب بتائیے جو ذریت ابراہیم و اسماعیل میں پیدا ہو وہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، مومن قریش ہوگا. عزیزان محترم، اور ابو طالب نے اسٹارٹنگ جو کی ہے خطبے کی، وہ آغاز وہ کیا ہے الحمدللہ سے. نگاہ قدرت کو اتنا یہ پسند آیا جملہ کہ قرآن کا آغاز الحمدللہ سے کر دیا. بس عزیزان محترم، پھر انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو میں بات کو بیان کروں گا آگے. ساری چیزیں چھوڑ دی، رسول اللہ نے کیا کیا چیزیں انجام دی اور واپس آئے تو ولیمے کی ساری چیزیں میں کبھی موقع رہے گا تو میں بیان کر دوں گا. بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں. عزیزو، جس یہ مومنہ کی مجلس ہے، شادی تھی وہاں پر اور اسی شادی میں یہ حادثہ پیش آیا. عزیزو، کوئی نہیں رہے گا اس دنیا میں جب احمد مختار نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ سب جائیں گے. اور جب خاتون جنت نہ رہیں اس کائنات میں، ان کے باپ کے لیے میں بات یہی کہہ سکتا ہوں، جب خاتون جنت نہ رہیں تو پھر کون رہے گا کائنات میں؟ عزیزو، جب وہ دنیا سے گئی بچی تو واقعاً ہر آنکھ اشک بار ہو گئی تھی. ہر آدمی افسوس اور غم و اندوہ کے اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. شادی کے موقع پر ایک بچی نے اپنا دم توڑ دیا. مگر میں ان کے باپ، ان کے بھائیوں سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ جب وہ بچی دنیا سے گئی
تو کیا اس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان تھے؟ کیا اس کی پشت پر کیا دروں کے نشان تھے؟ مگر ہاں، جسے خاتون جنت ہم کہتے ہیں، علی جب غسل دے رہے ہیں تو کیا دیکھا؟ پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان محترم، جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا آخری روز آن پہنچا، مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، ایک ہی نظر میں پورا گھر دیکھ لیا، آواز دی، فضہ بنت رسول کہاں گئی ہیں؟ کئی سی حجرے میں گئی ہیں۔ مولا کائنات اس حجرے میں گئے، دروازہ بند کیا، دیکھا بنت رسول سر سے پاؤں تک چادر میں ملفوف ہیں، آہستہ سے سرہانے فاتح خیبر بیٹھ گئے اور چہرے پرتنویر سے گوشے چادر پلٹ دیا اور رو کر 3 آوازیں میرے مولا نے دی۔ بنت رسول، کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری آواز دی، فاطمہ، کوئی جواب نہ آیا۔ تب میرے مولا نے تیسری آواز رو کے دی، آواز دی، زہرا۔ جیسے ہی میرے مولا نے کہا زہرا، بیگدبا بی بی نے آنکھیں کھول دی، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہا، ابو الحسن بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، خدا حافظ۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا حافظ یعنی یعنی آج آخری دن ہے فاطمہ کا، آپ کی یہ فاطمہ اس کا آخری دن ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ آج یہ آپ کا آخری دن ہے؟ کہا آپ نے 2 آوازیں لگائی نا، میں نہ بولی؟ کہا آپ نہ بولی؟ کہا اس لیے نہ بولی کہ عالم رویا میں میرا باپ مجھے کلیجے سے لگائے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا، اے فاطمہ میں نے تیرا مرثیہ سنا، صبت علیہ مصائب اللہ ونہا، صبت علیہ میں سرنا لے آلیا۔ اے بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں۔ اے علی، تو اس سے میں نے یہ مطلب اخذ کیا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ علی ایک بات کہوں؟ ہاں فرمائیے۔ کہا یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اگر خدمت میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اے علی میری خدمت میں کچھ کمی رہ گئی۔ مولا کائنات رو کے کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسا نہ کہے، آپ نے یہاں پر بہت رنج و مصیبت سہے ہیں، آج آپ کا آخری دن ہے، آج جو کچھ ہے دل میں بیان کر دیجئے۔ آواز دی، علی مجھے غسل دینا رات میں، خنوت دینا رات میں، نماز پڑھنا رات میں، اور مجھے سپرد لحد کرنا رات میں۔ اور اے علی جب مجھے پیوند لحد کر لینا، مٹی برابر کر لینا، گھر آ لینا، تو گھر آنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا۔ اے علی کبھی کبھی میری قبر پہ آ جایا کرنا اور آ کر خاموش نہ بیٹھنا، قرآن پڑھتے رہیے گا۔ تلاوت قرآن کی آواز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اے بی بی آپ کو لحد مل جائے تو علی قرآن پڑھے، ارے حسین میرا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اے رونے والو لیجئے، علی نے جنازہ تیار کر لیا اور دکھی آواز میں، آنکھوں میں اشک بھر کر، گلوگیر ہو کر مولا کہتے ہیں، آؤ بچوں آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ آؤ زینب ام کلثوم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اے میری فاطمہ کی کنیز فضہ، تو بھی اپنی شہزادی کا دیدار کر لے۔ رونے والوں اتنی عمر ہو گئی، آپ لوگوں کا بھی تجربہ و مشاہدہ ہوگا۔ دیکھیے جنازوں میں 2 شخصیتیں بہت بیدار ہوتی ہیں، ایک بیٹی اور دوسرے بہن۔ ایسے ایسے جنازے دیکھے، چاہے جنازہ ماں کا ہو یا ماں
یا جنازہ باپ کا ہو، جب نکالا جاتا ہے تو بیٹیوں کے بین ایسے ہوتے ہیں کہ سننے والوں کے کلیجے پھٹ پھٹ جاتے ہیں. ارے تابوت کا پایا پکڑ کے کہتی ہے ارے ہماری اماں کو نہ لے جاؤ، کس کے سہارے زندگی بسر کر. اے رونے والوں، رو تو رہی تھی زینب و ام کلثوم بھی، مولا حسن بھی، مگر جس درد سے حسین رو رہے تھے نہ زینب رو رہی تھی نہ مولا حسن رو رہے تھے. تابوت کا پایا پکڑ کر کہتے اے اماں، کیا مر جانے کے بعد رشتہ محبت ختم ہو جاتا ہے؟ اے اماں، ارے جب میں باہر سے آتا تھا چکی کی مشقت سے بھی آپ نے پہلو نہ بدلا جب میں پہلو پہ بیٹھ جاتا تھا. اے اماں، کیا حسین کے آنسو نہ پوچھو گی؟ اے اماں، حسین رو رہا ہے، آپ برداشت کر رہی ہو. کہتے کہتے ننھے حسین نے اپنا چہرہ ماں کے چہرے کے برابر کر دیا. اماں اماں، ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹ پڑے. آ میرے حسین، میرے کلیجے سے لگ جا. اے رونے والو، عرش پر کوہرام مچ گیا. علی، حسین کو جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی. اے رونے والو، مولا نے سمجھا کے الگ کیا ہوگا، تماچا نہ مارا ہوگا، مگر ہائے کربلا کا داشت، کربلا کا جنگل، حسین کی لاش، سکینہ لپٹی ہے، شمر تازیانے مار رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشف كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ثانیہ حسن بنت ظفر الحسن صاحب کی روح. صلی اللہ علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.